بسم الله الرحمن الرحيم. नहीं सब्फाली ले उठता आप लेना आप घर में ले ले भाई भाई घर और क्या हुआ हार्दिक सर संडे रिकॉर्डिंग कर कुतुब शाही पीरियड आप नहीं है वहाँ बैठे क्या करना है जाके अपने 10-15 मिनट रुक ऑफिस మీద ఇంకా బాగా फिरवंदा रे अच्छा आने दो तो आवाज आती है हाँ 1 मिनट चलो चल ना बादशाह दादा भी चले गए चलो भैया
आप चुप चुप आओ ड्यूटी छोड़ के हो गया 2 ही चेक खाली करो और कैमरे में तो निकालो पूरे 1884 के बीबी का अलावा शहजादे कॉलेज अरे चले कौन देख किरदार में अलावा शहजादे कॉलेज बोलना किसको अरे वो मैं यावर भाई लूँगा घर अशरफ खाना हुसैन आलम का है में बोल देखा ना आप आपके सामने हमारे सर के बाप को फिरा दिया मैं आप क्या चीज़ है इस वास्ते आपको आओ बोला मैं I request to His Excellency to kindly say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Asíce tanto مناسبت چنین مراسم میمون مبارکی دعوت کردیم. تمام تشکر را از برگزارندگان دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. آپ لوگوں نے اس مقدس مناسبت سے جو مجھے یہاں پر دعوت دی ہے اور مجھے شریک ہونے کا موقع عطا کیا ہے اس کے لیے عزت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. در منزلت امام حسین همین بس که در شأن پدرش حضرت علی علیه السلام حداقل به روایتی 300 آیه در قرآن در کرامت و عظمت شخصیت بدر ایشون نازل شده. امام حسین علیہ السلام کی منزلت کو کیا کہیں جن کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں بعض روایت ہے کہ 30 آیات ہیں, بعض روایت ہے کہ 300 آیات حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئے. و در مورد این آیات بین اتفاق نظر کامل وجود داره. اور ان آیات کے مطابق شیعہ اور سنی دونوں بھی فرقوں میں پوری طرح متفق ہیں.
در شأن مادر این امام همین بس که یک سوره نازل شده، سوره کوثر. اور آپ کی مادر گرامی کی یہ عظمت تھی کہ آپ کی شان میں پورا سورہ نازل ہوا ہے، سورہ کوثر. و در شأن خانواده این حضرت همین بس که آیه مباهله در شأن این خانواده نازل شده. اور خود اہل بیت اطہار ان کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے بھی ہے، ان کی شان میں پوری ایک آیات مباہلہ نزول ہوئی. در روایات ما احادیث زیادی در مورد اهل بیت وجود داره. حدیث ثقلین هست و حدیث کسا هست که شیعه و سنی بر صحت این آیات و این احادیث تأکید دارند. اور ہمارے پاس ایسی کئی روایتیں ہیں جو کہ احادیث ثقلین ہے، حدیث کسا ہے، جو ان خانوادے اور ان اہل بیت اطہار کی شان میں نزول ہوئی. در حدیث ثقلین پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم تأکید می‌کنه که اهل بیت من اگر شما گمراه نشید و اهل بیت من به کتاب خدا چنگ بزنید و به اون متوسل بشید که این دو در روز کوثر به من متصل میشن. اور اہل بیت اطہار کی شان میں حدیث ثقلین میں ہمیں ملتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے اور ایک قرآن مجید ہے. آپ یہ دو چیزوں کو سے منسلک ہو جائیں گے تو حوض کوثر تک مجھے ان سے ملاقات ہوگی اور آپ بالکل گمراہ نہیں ہو پڑے. در حدیث کسا پیغمبر اکرم هم در صحبت و در هم عمل نشون داد که اهل بیت پیغمبر که شامل امام حسین، امام حسن، فاطمه زهرا علیه السلام و حضرت علی علیه السلام هستش، از هر نوع گناه و پلیدی مبرا هستند. اور حدیث کسا جن میں امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام علی علیہ السلام اور خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور رسول خدا یہ سب جب شامل ہو جاتے ہیں تو خود اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی پلید یا جو بھی گندگی ہے ان سے خود بخود دور ہو جائے. ولی در مورد امام حسین دو تا احادیث زیادی وجود داره، ولی دو تا حدیث شخصیت ایشون رو حتی در بین ائمه هم ممتاز کرده. اور امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے کئی احادیث ملیں گے، لیکن دو احادیث ایسے ہیں جو کہ ان کو پیغمبروں کی سطح میں لا کر کھڑا کرتی تھی. یک حدیث هست که میگه حسین رو منی انا من حسینی، حسین از من است و من از حسین هستم. ایک حدیث ہے جو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. و در حدیث دیگه پیامبر اکرم حرف رو تمام میکنه و به کمال خودش میرسونه. وقتی که بیان میکنه میگه ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات. اور ایک حدیث ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی کو عروج پر پہنچایا اور فرمایا کہ ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات. نشون میده پس از نظر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دین خدا دین راحتی نیست که شما بتونید حق و باطل رو سریع بشناسید. مثل مورچه سیاهی در روی سنگ سیاهی در شب تاریک هستش. به همین دلیل یک چراغ هدایت لازم داره، اون چراغ هدایت حسین علیه السلام هستش. اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھا جائے تو دین اسلام اتنا آسان نہیں ہے جو ہم تک پہنچا ہے. دین اسلام ہم اس طرح سے ہے جیسے کالی چوٹی کسی کالے پتھر پر کسی کالی اندھیاری میں ہے اور ہمیں ایک چراغ ہدایت کی روشنی کی ضرورت ہے اور وہ چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام ہے. و نکته مهمی دیگه اینه که پیغمبر اکرم به ما مسلمان‌ها فرموده که ای مسلمان‌ها آگاه باشید که زندگی دریای طوفانیه که هر لحظه امکان داره که این موج دریا و گرداب شما رو ببره و غرق کنه. بنابراین در یک کشتی مطمئن سوار شید، به یک حبل المتین چنگ بزنید و این حبل المتین و این کشتی نجات کسی نیست جز حسین بن علی علیه السلام. اور دوسرا نقطہ جو ہمیں اس
حدیث میں ملتا وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا ایک دریا ہے، موج کی دریا ہے، جس میں ہم کسی بھی لحظے ہم غرقاب ہو سکتے ہیں، ڈوب سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک ایسی کشتی کی ضرورت ہے جس پر ہم مطمئن ہو کر سوار ہو جائے تاکہ وہ ہمیں پار لے جائے، اور وہ کشتی ہے امام حسین علیہ السلام۔ بنابراین ما در شأن چنین ابرمردی، چنین امام بزرگواری الان دور هم جمع شدیم. قطعا اگر خواست خدا نبود ما سعادت حضور در این مجلس رو هم پیدا نمی‌کردیم. اور اسی لحاظ سے آج ہم جہاں پر اس مقدس شخصیت کی تعلق سے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک سعادت تھی، اگر یہ سعادت نہ ہوتی تو آج ہم یہاں پر ایک جگہ جمع بھی نہیں ہوتے۔ در آخر اوصیکم بتقوی الله و نظم امر الله. در آخر شما رو توصیه میکنم که راه امام حسین رو دوباره مطالعه کنید، دوباره بازشناسی کنید و سرلوحه زندگی قرار بدید که داستان امام حسین و یزید داستان 1400 سال پیش نیست، داستان هر روز امام حسین است. اور اسی بنا پر میں آپ لوگوں کو ایک ایڈوائس دینا چاہوں گا، امام حسین علیہ السلام کے راہ کو اختیار کیجئے، اور امام حسین علیہ السلام اور یزید کی جو داستان تھی یہ 1400 سال کی نہیں بلکہ آج بھی ہمیں اس طرح کے مثال ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کو سرور گلا کٹا بچانے دین کو سرور گلا کٹاتے ہیں، کیا جو رب سے تھا وعدہ اسے نبھاتے ہیں، کیا جو رب سے تھا وعدہ اسے نبھاتے ہیں۔ حسینی فتح کا اعلان کرنے کو اصغر، حسینی فتح کا اعلان کرنے کو اصغر، گلے پتیر ستم کھا کے مسکراتے ہیں، گلے پتیر ستم کھا کے مسکراتے ہیں، جو پوچھا بانوں نے اصغر کہاں ہے والی، حسین بانوں کو لاشیں پسر دکھاتے ہیں، حسین بانوں کو لاشیں پسر دکھاتے ہیں، تمہارے مرنے سے ٹوٹی کمر میری بھیا،
حسین غازی کے لاشیں بکہتے جاتے ہیں، حسین غازی کے لاشیں بکہتے جاتے ہیں، نہ کوئی مونس یاور نہ ہے علم بردار، جوان کی لاش کو میدان سے شہ اٹھاتے ہیں، جوان کی لاش کو میدان سے شہ اٹھاتے ہیں، سکینہ کہتی تھی آ کر چچا ذرا دیکھو، دکھا کے پانی زمین پر ادو بہاتے ہیں، دکھا کے پانی زمین پر ادو بہاتے ہیں، یہ رو کے کہتی تھی زینب کہ آئے آباد، ادو تماچے سکینہ کو اب لگاتے ہیں، ادو تماچے سکینہ کو اب لگاتے ہیں، دعائیں دیتی ہیں ان کو حسین کی مادر، گھروں میں اپنے جو فرش عذاب بچھاتے ہیں، گھروں میں اپنے جو فرش عذاب بچھاتے ہیں، پھر آگے کانٹوں پر سجاد کو برہے ناپار، لئیم کس طرح بیمار کو ستاتے ہیں، لئیم کس طرح بیمار کو ستاتے ہیں، ہے جس کے دل میں زیارت کی آرزو ساحل، ضرور اس کو شہ کر بلا بلاتے ہیں، ضرور اس کو شہ کر بلا بلاتے ہیں۔
شاہ والا نے شہادت کا سرجاں کیا، سر کٹا ظلم سہے حق کا مگر کام کیا، صبر نے عابدے بیمار کے اتمان کیا، وفا کرتے ہیں ہوا تو سلاسل میں اسیر، کون ہے وہ جسے پہنائی ہو دوہری زنجیر، تازیانے سے حدود دیتے تھے کس کو تازیر کے وصیت پر جو کرتے ہیں امام، ان کے خاطر سے بھی فرماتے ہیں نبی سے کلام، تا پہنانے کو لاتا ہے جو بٹن جانا سینے میں پھٹتے دیکھا، دربار گئے صبر کیا، در بدر پوچھو بازار گئے صبر کیا، خدرتیں رکھے گرفتار گئے صبر کیا، یہ دوا خیر بیمار گئے صبر کیا، بابا کی وصیت کی دکھائی تو نے حضرت دیکھو غم اندوہ کی تصویر ہے صورت دیکھو، شدت تسے غضب کی ہے نقاہت دیکھو، پھر اگلے میں وقت عالم ہے حضرت کے گھرانے والے، تیری خبر مٹانے والے، خلد میں احمد مرسل کو رلانے والے، چشمے
یہ سرور نے کہا کہو بیٹا تمہیں معلوم دوا دیتے ہیں عرض آپ دے یہ مانگتا ہوں جب پانی مجھ کو دکھلا کے شہید سے کوئی شمشیر کا مذاق پوچھے مریض سے کوئی اسیر کا مذاق پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مذاق پوچھے زمانے میں رنج و غم ہے سادہ میں بیمازہ شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے علی پانر کی ہے سرے پدر دیکھے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے بھوکے کام بلنا کیسا دیکھے کسی نبی بانا اس طرح کے علم گزرے شدید اپنے وہ کانٹوں کو چلنا عابد کا پہن کے بیڑیاں ہر قدم پا گر پڑنا ظلم و جور ستمگر حرم کا شور بکا وہ جس میں لایا سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاد دعائے مجازی دعائے مجازی سجاد کو برہنا با نبی کے گلے کو بلوے میں لے گئے آدھا جلایا خیمے ناموں سے سید والا پھرا کے بلوے پھرا کے تماشا دیکھنے سو پہلے شام آتے تھے حیا سے ستم کے
کفن خاک میں رکھا لاشا لپٹ کے قبر سے چلداریوں کے اے بابا وطن کو جانا لو آپ نے کو جانا لو آپ نے وطن سے آیا تھا اس شان سے یہاں ہے لٹا کے گھر میں جانا لٹا کے گھر میں جانا ہر وقت کرتے تھے نانا نظر جو آتا تھا پانی تو روتے تھے مولا ہمیشہ آنکھوں میں پھرتا تھا دشت کربلا پدر کے بعد بھی راحت ملی نا پہ کو دوبارہ خیر کیا کرے دوبارہ خیر کیا کرے نورین و نیرین سلام کعبین و کوکبین سلام علیکما سادات و سیدین سلام علیکما یعنی حسن حسین سلام علیکما صلوات مولا کائنات کی شان میں دو چار اشعار فرماتے ہیں کہ ہر شام یہ خورشید کہاں جاتا ہے ہر شام یہ خورشید کہاں جاتا ہے معلوم ہے ہم کو یہ جہاں جاتا ہے مغرب ہی کی جانب کو ہے خبر حیدر مغرب ہی کی جانب کو ہے خبر حیدر یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے اور اس در سے جو باریاب ہو جاتا ہے اس در سے جو باریاب ہو جاتا ہے وہ ہر شکل میں لاجواب ہو جاتا ہے جلاتا ہے شب کو جو قبر حیدر پر چڑھا وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے اور چنشر اور مضا فرما لیکن لحد میں قبلہ رو اس کو ترابی کو لٹا دینا لحد میں قبلہ رو اس کو ترابی کو لٹا دینا یہ مٹی کربلا کی پاک مٹی میں ملا دینا جنازہ لے چلے احباب میرا جب پسے مردن جنازہ لے چلے احباب میرا جب پسے مردن ذرائع راکب دوش نبی کاندھا لگا دینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ تلقین تم پڑھنا میری آ کر علی درخواست ہے تم سے میرا شانہ ہلا دینا اور خاص طور پر مولانا فرمائے کہ کرامن کاتبین کا کام ہے میرے گناہ لکھنا کرامن کاتبین کا کام ہے میرے گناہ لکھنا علی کا کام ہے لکھا ہوا سارا مٹا دینا خدا اس قدر مہربان ہو گیا خدا اس قدر مہربان ہو گیا علی پر خدا کو گما ہو گیا یعنی میں خدا ہوں یا خدا خدا اس قدر مہربان ہو گیا علی پر خدا کو گما ہو گیا یہ بندے نوازی کی حد ہو گئی بقا دے کے خود لامکا ہو گیا دوسرا سنا روتے ہیں دریا کے رخساروں کے چھالے پھوٹ کر
रोते हैं दरिया के रुखसारों के छाले फूट कर आग हुआ बाज के फेंके हुए पानी में है। अरे देख कर सब्र हुसैनी आप लहरानी में है, ऐसा साबित कब कोई तारीख इंसानी में। एक और थोड़ा सा जब हुसैनी मन चले तेगों से टकराने लगे, जब हुसैनी मन चले तेगों से टकराने लगे, मौत को भी खुद पसीने मौत के आने लगे। देखी जब मर अपने दस्ते मुर्तजा में जुल्फ़िकार, दिन था लेकिन खौफ से तारे नजर आने लगे। देखिए शान सखावत मांगने को रोटियां, देखिए शान सखावत मांगने को रोटियां, आसमां वाले जमीन वालों के घर आने लगे। जब पढ़े ज़ैनब ने खुतबे हैदरी अंदाज में, खौफ से दरबार में भी ज़लज़ले आने लगे। दो मिसरे मैंने अपनी तरफ से लगाए। हज़रत ज़ैनब का दावा शाम के दरबार में, अरे कितना तुम लूटोगे जन्नत तक मेरी जागीर है। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين والقاسم محمد وعلى وارث النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوسيطين قائد الغر المهجلين قاتل الكفار والمشركين قاتل الناكسين والخاسدين مصداق كل شيء نحسناه في إمام مبين الشجاع البذنفر قاسم توبة وسخر ميزان الأعمال مقلب الأهوال وجه الله الذي من آمن به يمن نفس الله القائمة وزن الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الثاقب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرج على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اكسبات الشهر عزیزان محترم برائے تمہید اور تسلسل گفتگو چونکہ وقت کافی ہوا اس بات کا احساس ہے کہ آپ آج کے مصروفیات بہت زیادہ ہیں. عام طور سے عام دنوں سے شہادت کا دن ہے تو مصروفیت آپ کی اسی سلسلے کی ہے.
कि आप मुख्तलिफ मजालिस में हिस्सा लेंगे। चूँकि ये भी मजलिस इख्तितामी है इस सिलसिले की, इसलिए थोड़ी सी ज़हमत आपको दी जा रही है, वरना मौक़िफ़ तो नहीं है। वरना आप हज़रात अगर थोड़ा सा रहमत फरमा लें, जो फासले में बैठे हैं, तो ज़ाकिर के करीब आने। मैं अपने बुजुर्गों से तो ये बात नहीं कहता, मगर ये कि नौजवानों से ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमेशा इस बात की कोशिश कीजिए कि नंबर के करीब बैठें, ताकि पढ़ने वाले को भी उसका लुत्फ़ महसूस हो और सुनने वालों तक भी ज़ाकिर अपनी बात आसानी के साथ पहुँचा सके। हमेशा ये ख्वाहिश रहती है। आप हज़रात चूँकि बेहतरीन सामे हैं आप, कि आपकी समाअतों का क्या कहना कि इन दिनों उस अजीम इबादत को समाअत फरमाती हैं कि जो नेमत आप ही को हासिल है, किसी और को नहीं। 2 महीने 8 दिन मुसलसल आपके ईमान में तरक्की ही तरक्की होती जाती है और आपके अक़ायद मजबूत होते चले जाते हैं, क्योंकि मजलिसों में आप बयान सुन के अपने अक़ीदे को मजबूत करते हैं। ज़माने की फैलाई हुई वबा के धोखे में न आते हुए अपने अक़ीदे को मजबूत और कायम रखते हुए अहले बैत अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए आपसे ज़्यादा बेहतर कौन ज़िंदगी बसर कर सकता है। चूँकि इतने ज़रूरी अक़वाल अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के आपकी खिदमत में हदीए समाअत किए जाते हैं कि जिनकी कोई मैं तादाद नहीं बता सकता, और हर मुमकिन हर साहिब मिंबर इस बात की सही और कोशिश करता है कि कोई ना कोई पैगाम आप तक पहुंच जाए। तो इस एतबार से हमारी आज की इस मुख्तसर से तमहीद के लिए जिस आय मुबारका को मैंने सरनामे गुफ्तगू करार दिया, अगरचे कि आप हज़रात की बारहा सुनी हुई आय मुबारका कि जिसमें खुदावंद आलम अपने हबीब से मुताल्लिक़ इरशाद फरमा रहा है कि हमारा हबीब कलाम ही नहीं करता अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी की बुनियाद पर, मगर ये कि जब तक कि उस पर वही नाज़िल ना हो। पहली बात तो हमको ये तय करना है कि नबी कब से हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आइए चल के हुजूर सरवाए कायनात ही की बारगाह में अपने इस सवाल को पेश कर दें, ताकि क्या जवाब है हमको मालूम हो जाए। हम अगर अपने इस सवाल को नबी अकरम की बारगाह में पेश करें तो नबी अकरम ये कहते हुए हमको मिलेंगे कि मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम आबोतिल की मंजिलों में था। तो मालूम हुआ कि नबी उस वक्त भी नबी थे जबकि आदम यानी अबुल बशर जनाबे हजरत आदम अभी खिलकत में नहीं आए थे। उस वक्त भी हमारे नबी थे। तो अब इसके बाद ये ऐलान फरमाना कि हमारा नबी कलाम ही नहीं करता अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी की बुनियाद पर जब तक कि उस पर वही नाज़िल ना हो जाए, तो वही का सिलसिला कहाँ से? ज़ाहिरी तौर पर तो जो वही का सिलसिला है वो आप जानते हैं। अच्छा, ये जो वही होती है, पहले इसकी वजाहत कर दूँ कि मेरे नौजवान सुनने वाले इस बात से वाकिफ नहीं है। अक्सर लोगों के जहनों में वही से मुताल्लिक़ बहुत कुछ बातें हैं। खुलासा करता हुआ चलो कि आमतौर पर जो बातें मशहूर हैं कि वही का जब सिलसिला होता था तो पैगम्बर इस्लाम को खौफ तारी होता था और एक अजीब कैफियत होती थी। ये उनके लिए हो सकता है कि जो इनके ताल्लुक़ से अक़ायद में मजबूती नहीं रखते, जो इनके दर से वाबस्ता है, उनको इन बातों के बयान करने से कोई बस नहीं। नबी एक पैगाम, नबी के पास वही एक पैगाम है, बल्कि ये कहूँ कि पैगाम की नश्र के लिए इशारा है
सलवार पढ़ दे मोहम्मद। क्योंकि इल्म नबूवत में सब बातें मौजूद हैं, बस इशारा होता है कि अब ये बात कही जाए तो उस बात का इजहार होता है। मसलन किसी आयत से मुताल्लिक़ वही हो गई कि ऐ हमारे हबीब इस आयत को पढ़ के सुना दीजिए, इस आयत का ऐलान फरमाइए, तो बर वक्त पर मौका याद दहानी होती है। जिस तरह पैगाम पहले ही से मुरतब हो चुका है, इसकी मैं दलील दूंगा आपकी खिदमत में कि इसकी बेहतरीन और महकम दलील ये है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात का इशारा है कि ऐ रसूल आप तबलीग कर दीजिए जो आप पर पहले ही से नाज़िल हो चुका है। मतलब क्या हुआ कि पहले से मालूम था, बस वक्त का इंतजार था कि आयत आए और ऐलान करके सुना दे। इस आयत का क्या मतलब है? आप सब चूंकि मवालिया ने हैदर कररार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, तो आपको ये आयत तो मालूम है कि आयत कहाँ नाज़िल हुई है, क्यों कर नाज़िल हुई है, क्या पैगाम था इसके पीछे कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ये आयत पूरे मवालिया ने हैदर कररार को हिफ्ज़ है, बच्चे बच्चे को मालूम है और इस आयत का मतलब मालूम है। इस आयत के पीछे मकसद क्या था? गदीर अगर निकाल दी जाए इस्लाम के दामन से तो फिर बचता ही क्या है? हाँ, यह और बात है कि नबी अकरम है, उनकी ज़ुहूर नूर की बात है और उनका नूर दुनिया में जाहिर हुआ है। सब कुछ किया पैगंबर ने, मैं बात को मरबूत करने जा रहा हूँ, सब कुछ किया पैगंबर ने, मगर सब कुछ धरा रह जाता अगर गदीर न होती। देखिए, सबसे अहम बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ। नतीजे के तौर पर इस सारी तमहीद का एक जुमला है, आपकी खिदमत में अर्ज करना है मुझे। वो जुमला क्या है कि पैगंबर सलाम कि जो वही के मुताबिक कलाम करते हैं, नबी उस वक्त भी नबी थे जब आदम आरुजिल की मंजिल में थे। अब उसके बाद सिलसिला चला, आदम की खिलकत हुई, जनाब आदम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी पेशानी में इस नूर को रखा और फिर सदियों ये सफर नूर का सफर तय होता रहा, एक के बाद एक नबी की पेशानियों में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि अब इस नूर को जाहिर होना था, वो नूर जाहिर भी हो गया। दुनिया में आ जाने के बाद फिर 40 बरस की जिंदगी है कि जो तबलीगी जिंदगी नहीं है, मगर इसके बाद अब जो 23 बरस की जिंदगी है, 23 बरस की जिंदगी में जो कुछ पैगाम पहुंचाना था पहुंचा दिया। उसके बाद आखिर दौर में सबसे आखिर में कुछ महीने, 1 महीना 2 महीने पहले ये पैगाम की नशर है। मैं सारी जिंदगी को पैगंबर की नहीं बल्कि तबलीगी जिंदगी को नहीं, बल्कि नूर के जाहिर होने के बाद से नहीं, बल्कि जनाब आदम की खिदमत से नहीं, आदम से पहले से ये बात लेके चल रहा हूँ, गदीर तक पहुंचा चुका हूँ। मगर अब इस सारी तमहीद को अगर सिमट लिया जाए तो पैगंबर की कुल जिंदगी और उसमें कुल पैगाम और उसमें कुल गदीर का पैगाम अगर ये निकाल दिया जाए तो फिर बच्चा ही क्या? बच्चा क्या? अब नतीजा क्या है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। पैगंबर कभी अपनी तरफ से कलाम ही नहीं करते मगर जब तक कि उन पर वही नाज़िल न हो जाए। तो जो कुछ पैगंबर ने किया वो खुदा के मंशा के मुताबिक किया, खुदा के हुक्म के मुताबिक किया। अब कहाँ क्या क्या किया इसकी बड़ी तफसीलात है। किसी की ताज़ीम के लिए उठ के खड़े हो गए, ये भी वही के मुताबिक किया। किसी को अपनी बज़्म से उठा दिया, निकाल दिया, ये भी वही के मुताबिक किया। किसी को अपने कांधे पर बिठा दिया, ये भी वही के मुताबिक किया। सलवात पढ़ देना मोहम्मद। किसी के लिए ईद के दिन नाका बन गए, ये भी वही के मुताबिक हुआ। किसी के लिए अपने दोस्त को पेश कर दिया और अपने दोस्त को उठा लिया, ये भी वही के मुताबिक किया। किसी के लिए
बहुत कुछ फरमा दिया, ये भी वही के मुताबिक हुआ। अब कोई जुमला पैगंबर का आप वही से निकाल नहीं सकते। वही खुदा नाजिल होती जा रही है, इशारा मिलता जा रहा है, वो पैगाम नश्र किया जा रहा है। अब किसी के लिए नाराजगी का इजहार किया तो ये भी वही के मुताबिक किया। किसी से खुश हो के ये कहा कि लहमों का लहमी दमों का दमी, तो ये भी वही के मुताबिक किया ना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अब इस पैगाम को महसूस कीजिएगा, इसकी बड़ी तफसीलात है। इसे फैला दिया जाए तो पूरा आलम इस्लाम सिमट जाता है। अगर फैला दिया जाए तो पूरा आलम इस्लाम पर यह बात मुहित है। अगर सिमट लिया जाए तो मैदान बदीर है। सिमट लिया जाए पूरी जिंदगी के इस पैगाम को तो मैदान बदीर सामने है। अच्छा, एक मैं मिसाल दे दूं कि इस बात की अहमियत को समझना है कि आखिर अहमियत क्या है, इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। मैं अपनी बयान में इतनी तमहीद में जोर क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे सामने मेरे बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनके लिए गुफ्तगू नहीं है, मगर चूंकि उनकी अपनी फितरी बात है ये, इसलिए उनके खिदमत में ये जो मिसाल है इस पर शायद उन्होंने भी गौर नहीं किया होगा। ये जो मिसाल मैं देने जा रहा हूँ उस मिसाल को आप बगौर सुने और शायद आप नतीजे तक पहुंच जाएंगे। गदीर हर उन्वान से पढ़ी गई, ये रूप भी गदीर का देखिए कि जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। कि अक्सर ये होता है कि हम अपने घर में बैठकर अपने बच्चों से काम लेते हैं, अपने बच्चों से, अपने छोटों से काम लेते हैं और बताकी कुछ बातें उनसे कहते हैं कि देखो बेटा ये अशियाएं तुम बाजार से खरीद लाओ, होता है। और उनमें जो चीज अहमियत की होती है उसको सारी बातों के बाद आखिर में बयान करते हैं कि देखो ये चीज, ये खास तौर पर ये लेके नहीं आओगे तो सारी चीजें लाना तुम्हारा बेकार हो जाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है, इसके बगैर सारा पकवान बेकार हो जाएगा। ये पकवान में सबसे अहम चीज है। आखिर में उस बात को आप ताकीद के साथ कहते हैं कि देखो ये अगर नहीं लाओगे तो पकवान बेकार हो जाएगा, काम बेकार हो जाएगा, ये जरूर लाना। मगर ये पहले क्यों नहीं करते? क्योंकि जो बात अहम होती है उसे आखिर में कहा जाता है कि सब तो लाओ या न लाओ, मगर ये न लाओगे तो कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद में सलवात पढ़ देना मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का कि आप नतीजे तक पहुंच गए। और ये नतीजा खूबसूरत नतीजा पैगाम के तौर पर आज की मजलिस का था कि मेरे नौजवान सुनने वालों के लिए ये पैगाम है कि जो बात सबसे अहम होती है उसे सबसे आखिर में कहा जाता है कि देखो अगर ये न किया, ये न हुआ तो फिर कुछ न हुआ। इसीलिए पैगंबर के लिए इरशाद हुआ, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। ये तेवर क्यों है पालने वाले, ये तेवर क्यों है अपने हबीब के लिए, उसके लिए कि जिसे कभी यासीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, उसके लिए ये तेवर कर। देखो अहम जो बात होती है, अगर वो पैगाम न पहुंचा तो सारा पैगाम अकाबत हो जाएगा। अपने बात इमामत को कायम करना था क्योंकि खत्म नबुव्वत पैगंबर पर थी। तेवर है आयत के पालने वाले, तू ये क्यों इरशाद फरमा रहा है कि अपने नबी के कि ये ना पहुंचाया तो गोया कार रिसालत से कुछ भी अंजाम न दिया, ऐसा किसी के लिए कह सकते? मैं हम अपने बच्चों के लिए नहीं कहेंगे, मगर कुदरत ये बताना चाहती है कि इस पैगाम को समझो कि इस पैगाम की उनके लिए मैं क्यों इतनी ताकीद कर रहा हूँ अपने ही हबीब से। हालांकि वो जानता है कि पैगाम तो पहुंचेगा ही, क्योंकि
بڑی آسان سی بات ہے کہ پیغمبر اپنے سے کلام ہی نہیں کرتے، اپنی خواہشات مستقلی سے کر. تو مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی حدیث منسوخ کر کے پیغمبر سے بیان کی جا رہی ہے تو انہوں نے نہیں فرمایا، بلکہ خدا اپنی طرف سے اعلان کروا رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے. میں ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پھر دینے جا رہا ہوں، موڑ دے رہا ہوں اس تقریر کو مسائل کی طرف. بہت کچھ باقی رہ گیا اور بہت کچھ اس عنوان سے پیش کیا جا سکتا ہے. ایک نتیجہ تو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا کہ جو سب سے اہم کام ہو اسی کے لیے تاکید کی جاتی ہے اور آخر میں وہ بات کہی جاتی ہے. پیغام غدیر پہنچ چکا، اب بچا کیا ہے؟ دوسرا حصہ. ایک حصہ تو بیان ہو چکا، دوسرا حصہ کیا ہے کہ دیکھو ایک سلوات پڑھ دے محمد سلوات پر آواز بلند پڑھے محمد. دوسرا حصہ کیا ہے کہ نبی وحی کے مطابق کلام کرتے، بغیر وحی کے اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتے. تو کبھی اس روح سے اس حدیث پر غور کیا آپ نے کہ جو حدیث واقعی آپ کی بارہا کی سنی ہوئی ہے، مگر اس روح سے شاید آپ نے نہیں سنا ہو کہ پیغمبر بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، مگر جب بھی کلام کرتے ہیں وحی کے مطابق کلام کرتے ہیں. اب اس کے بعد یہ حدیث کہ حسین منی وانا من الحسین، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ دیکھیے، جو بھی کلام معصوم آپ سنیں گے، جو بھی قرآن کی آیتیں آپ سنیں گے، اس میں نتیجہ تلاش کیجئے، نتیجہ ڈھونڈیے کہ نتیجہ کیا مل رہا ہے اس آیت میں، اس حدیث میں. کیونکہ ہر آیت کا، ہر حدیث کا ایک نتیجہ ہے، ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک اپنے لیے جستجو کرنے کا سلیقہ ہے. جستجو کیجئے، نتیجہ ملے گا آپ کو. اس حدیث میں کیا نتیجہ ہے؟ اس حدیث میں نتیجہ یہ ہے، میں اس رخ سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. شاید کئی اس کے رخ ہو سکتے ہیں، میرے علم میں جو میری دانش میں سمجھ میں آیا وہ آپ کی خدمت میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ پیغمبر بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے. مطلب یہ ہوا کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ حدیث پیغمبر نے نہیں کہی مگر خدا نے کہلوایا کہ اے حبیب کا ہو اس طرح کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے. مطلب یہ ہوا کہ حسین اگر نہیں ہے تو نبی نہیں ہے. خدا نے اعلان کروا رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے. وہاں کیا تھا؟ اعلان ولایت، اور یہاں حسین سے نسبت. اگر حسین، یہ رخ میں نے بیان کیا، آپ کو وہ رخ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ شاید آپ نے اس رخ سے سوچا ہوگا، ایسا بھی غور کیا ہوگا آپ نے. مگر پھر غور کیجئے اس پر کہ خدا حسین کی فضیلت کو منوانا چاہتا ہے، حسین کی فضیلت کو آشکار کرنا چاہتا ہے. تو کئی مقامات ہیں، یہ ایک ہی مقام کیا، کئی مقامات ہیں کہ نماز رکی رہی، نبی کا سجدہ طول ہوتا رہا، حسین خوش پا گئے. تو مرضی خدا کی یہی ہے کہ حسین اپنی مرضی سے نہ آ جائے زمین پر، تب تک کہ نبی سجدے کو طول دیتے رہنا، سر سجدے سے نہ اٹھانا. کیا ہے یہ؟ کس کی محبت میں ہو رہا ہے؟ حسین کی محبت میں نا. یعنی گویا نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اشارہ یہ کیا جا رہا ہے ادھر ادھر چلو جدھر جدھر حسین کی مرضی چل رہی ہے. حسین کی مرضی جیسے جیسے چل رہی ہے ویسے ویسے اے نبی آپ عمل کرتے جاؤ. حالانکہ کیا ضرورت تھی نبی سے؟ بھائی کوئی بچے کے تعلق سے تعارف کرواتا ہے تو کیا کہہ کے تعارف کرواتا ہے؟ فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے، فلاں کا بیٹا ہے. مگر یہ عجیب بات ہے کہ یہ فلاں بچے کے نانا جو کبھی کسی نے نہیں تعارف کروایا، مگر قدرت چاہتی ہے تو ایسا بھی تعارف کرواتی ہے. دوسرا روح اس کا یہ بھی ہے کہ حسین منی تو سمجھ میں آ گیا تھا مگر وانا من الحسین سمجھ میں نہیں آیا. مگر یوں بھی تعارف قدرت چاہتی ہے کہ کروا دیا جائے، کیونکہ حسین نہ ہو تو نبی کی دین کا پورا دار و مدار غرق ہو جائے. حسین نہ ہو تو پھر کوئی پیغام زندہ نہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی. پیغام نبی کے دین کا کہ جس کا انحصار کربلا پر ہے،
اور چونکہ آج چوتھے امام کی شہادت ہے، اس لیے میں ایک جملہ، ایک حدیث امام کی، اس کا عربی متن نہیں پڑھ رہا بلکہ جملے کی تشریح کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، چوتھے امام کا ارشاد ہے کہ یہ بتاؤ، اپنے چاہنے والوں سے پوچھا، یہ بتاؤ تم جیسا اپنا امام چاہتے تھے کیا ہم ویسے ہیں کہ نہیں؟ بڑا سوال ہے اور بڑا جواب ہے، اور سوال کے جواب کے بعد پھر ایک سوال ایسا ہے کہ جو خود امام کے سوال امام ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ غور کیجئے اس جملے پر، امام کیا فرماتے کہ بتاؤ تم جیسا اپنا امام چاہتے تھے ہم ویسے ہیں کہ نہیں؟ چاہنے والوں نے جواب دیا ہم جیسا چاہتے تھے اس سے ہزاروں گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو امام نے فوراً پلٹ کے کہا کہ تم ویسے کیوں نہیں بن جاتے جیسا ہم چاہتے ہیں؟ اس ایک جملے میں بڑا درس ہے دوستو۔ چوتھے امام کے چاہنے والے ہیں آپ، امام کی تمام تر دعاؤں کے اور صحیفے آپ کے سامنے ہیں، صحیفہ کاملہ کی شکل میں۔ یہ بہترین تقریرہ ہے ہمارے لیے، مگر ایک جملے میں کسی کی نصیحت کرنا امام سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ امام کلام کے لیے امام کا کیا کہنا کہ امام کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیت ہے، کئی کئی معنی، کئی کئی مفاہیم اس میں پنہا ہوتے ہیں۔ ایک لفظ میں ہدایت کے بعد کھول دیے امام نے کہ تم ویسے کیوں نہیں بن جاتے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ امام جیسا اپنے مومن کو چاہتے ہیں ویسا بننا ہے۔ اب ہر کوئی سلمان تو بن نہیں سکتا، ہر کوئی ابوذر تو بن نہیں سکتا، مگر اتنا تو کوشش کی جا سکتی ہے کہ کوئی جان بن جائے، کوئی پیغمبر بن جائے، اتنی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا کہ یہ کیسے غلام ہیں مولا کے چوتھے امام کے غلام جان، حالانکہ نسل کے حبش کے رہنے والے اور نسل کے صدیق ہے، مگر اس کے بعد بھی معیار اتنا بلند ہو گیا کہ جان کے لیے خوشبو، امام حسین کے دعا کے جملے اور جان کے خون خوشبو، تو یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو تفصیل طلب ہے۔ میں ان باتوں کو اگر چھیڑ دوں تو بہت تفصیل ہو جائے گی، میں بات کو سمجھ رہا ہوں چونکہ بات چوتھے امام تک آئی ہے، چونکہ آج شہادت بھی ہے امام کی، امام کی شہادت کی مجلسیں ہو رہی ہیں، آپ آگے بھی بیان سماعت فرمائیں گے۔ میں اتنا ہی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ تفصیلی مسائل میں بیان نہیں کروں گا، بس اتنا سن لیں آپ کہ کچھ باتیں جن کا تعلق احساس سے ہوتا ہے، انہی میں سے یہ بات ہے کہ روحانی شہادت ہم جملہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، آپ کی سماعتوں میں بھی آ جاتی ہے یہ بات، مگر کبھی غور بھی کیا آپ نے کہ یہ روحانی شہادت کیسے ہے؟ روایت کے جملے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل شہید ہوئے، شہید کیے گئے، اس کے بعد جسم مبارک کے ساتھ جو سلوک تھا کہ پیروں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں گشت کروایا گیا، مگر سر مسلم ابن عقیل تن سے تو جدا ہو چکا تھا، سر پر بھی کوئی کم ظلم نہیں تھا، کوفے کے دارالامارہ پہ لٹکا دیا گیا تھا یہ سر کب تک لٹکا رہا؟ ادھر واقعہ کربلا ہو چکا، اور واقعہ کربلا کے بعد اہل حرم اسیر کر کے کوفے میں داخل کیے جا رہے ہیں، اس وقت تک یہ سر لٹکا ہوا ہے باب الداخلہ پر۔ آپ قافلے کی رودات سنتے ہیں نا کہ آگے آگے شہداء کے سر تھے، درمیان میں سید سجاد اور پیچھے بے کجاوہ اونٹوں پر بے مکنا اور چادر رسول کی نواسیاں، آگے سب سے آگے میدان طویل پر حسین ابن علی کا سر تھا، حسین ابن علی کی سواری مسلم ابن عقیل کے سر کے قریب پہنچی، بھائی اور بھائی میں کچھ گفتگو ہوئی، اس کے بعد جیسے ہی حسین کی سواری آگے بڑھ گئی، مسلم کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی تھی، مگر حسین کی سواری آگے بڑھتے ہی مسلم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ میں کہوں آقا مسلم اپنی آنکھوں کو کیوں کر بند کر لیا؟ عجب نہ کہ مسلم کی آواز آئے کہ بھائی تمہیں نہیں معلوم، ارے مخدرات آل رسول بے مکنا چادر پیچھے بے کجاوہ اونٹوں پر چلی آ رہی ہے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ زینب کے کھلے سر پر میری نظر پڑ جائے۔
جس کے ساتھ پھوپھیاں بھی ہے، مائیں بھی ہے، بہنیں بھی ہے، سب بیویاں بے مقنع و چادر ہے. کسی نبی پر کسی امام پر اس طرح کے مسائل نہیں گزرے جیسے کہ جناب سید سجاد پر یہ مسائل گزرے ہیں. یہ روحانی شہادتیں ہیں کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. آپ نے سماعت کیا، میں بس عرض کروں بات کو یہاں لا کے تمام کر دوں کہ امام زین العابدین قید میں تھے اور قید سے رہا ہونے کے بعد اب جب کہ رہائی ملی ہے تو یزید ملعون نے غلام کو اپنے روانہ کیا امام کے پاس تاکہ وہ امام کے جسم سے توق و بیلی کو جدا کر لے. وہ شخص امام کے پاس جب آیا اس نے آنے کے بعد ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھول کے نکال لی اور کمر سے لنگر اس نے کھول کے نکال لیا، پیروں سے بیڑیاں اس نے اتار لی، جسم کی ساری زنجیروں کو اس نے جدا کر لیا. مگر جب توق کے نکالنے کی منزل آئی اس نے اپنے قبضے کو توق پر جمایا، ایک سایہ کر کے پیچھے ہٹ گیا. اللہ اکبر! یہ شخص زندہ کیسے ہے؟ ارے اتنا گرا توق پہنے ہوئے، خاردار توق پہنے ہوئے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. مگر ہاں ہمارا رب کا چوتھا امام علی ابن الحسین وہ توق خاردار پہنے ہوئے کربلا سے گم ہوا، کوہ سے شام میلوں کا سفر طے کر دے رہے. سبب کیا تھا کہ یہ زخم زندگی بھر سوکھنے نہیں پایا. بعد کربلا تقریباً 36 برس امام زندہ رہے. سن 95 ہجری میں امام کی شہادت عاشق تاریخ. عزیزوں میں بس بات کو تمام کر دو کہ شہادت امام کا ماتم ہے. سواریت میں مبارک اٹھائی جائیں گی، پھر ماتم کا نذرانہ پیش کیا جائے گا. آپ سب ماتمدار ہیں. خدا وہ دن ہم کو نصیب کرے کہ سید سجاد کے روضہ اقدس پر پہنچ کر آج کے دن ماتم کا شرف ہم حاصل کریں، آنسو بہانے کا شرف ہم حاصل کریں روضہ اقدس پر. عزیزوں بیمار کربلا کے صدقے میں بس میں بات کو تمام کر دوں کہ سید سجاد آخر میں آخری دور تک ایک مرتبہ کربلا والوں کا غم مناتے رہے، ہر ایک کی مصیبت کو یاد کر کے روتے رہے. زندگی بھر آنسو تھے اور مجلسیں تھی اور درس و باز و نصیحت تھی، دعائیں تھی. مگر ایک وقت وہ آیا کہ ولی کے شام کو یہ بھی گوارا نہ ہوا. اس ملعون نے امام کو زہر نوا سے شہید کر دیا. امام باقر اپنے بابا کو غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. یقیناً ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ امام کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی نا کہ میں تو وہ ہوں کہ اپنے بابا کو غسل کا غم بھی دے رہا ہوں، اپنے بابا کی نماز جنازہ بھی پڑھا رہا ہوں. مدینہ تھا، چاہنے والے جمع ہو گئے، امام سجاد کا جنازہ بھی اٹھایا گیا. عزیزوں جس کا وارث ہوتا ہے اس کا یوں ہی اہتمام ہوتا ہے، غسل کا غم بھی دیا جاتا ہے، نماز بھی پڑھائی جاتی ہے، جنازہ بھی ہوتا ہے. بہرحال فضل میں کربلا کہ جس کا جنازہ 3 چھوارا روز تک نہ سکا کوئی نہ تھا کہ جو غسل و کفن کا اہتمام. اللہ نے اللہ سیارہ ایام قریب قریب وعلاوہ صلی اللہ محمد کا باب روایت حضرت مفید عباس کا امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ اس عبارت مختصر کو قبول کرتا ذکر کے طفیل میں حاضرین مجلس وبانی مجلس قدری مقاصد کریں. اللہ ممکن و ممکن چاہتا ہے ورمہ مسلم سب کے ایمان جاننا عزت تعلق کی حفاظت فرمائے. ہم نے جو بیمار بہت کے بیمار کربلا شفاء کلی عطا فرمائے. ہم سب کو بلایات ناگہانی اور آفات ناگہانی سے محفوظ کریں. تمام دنیا میں جہاں جہاں آزادارے حسین ابن علی بستے ہیں ہم سب کو شاد و آباد رکھیں. ہم تمام کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں. آزاداری اور آزاداروں کا تحفظ فرمائیں. دشمنان اللہ کو نیست و نابود فرمائیں. پرچم اسلام کو سر بلند فرمائیں. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائیں.
ہمارے امام کے ظہور میں تاکہ اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار آپ حضرات کی خدمت میں التماس ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سالات جنگ اول دوم سوم اور نواب میر عالم بہادر کے لیے ایسا
سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا زمان یا سیدی یا عباس یا سیدی یا زمان یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی تو اعلان سماعت فرمائیے آج شام میں ٹھیک 7 بجے بمقام راول سرتوخ دارالشفا کا خطیب مرکز کی ماتم میں پوزا جناب اسد علی صاحب حضرات سے شدت کے متمنی ہیں تمام شرکا سے معلوم ہے کہ وقت مقررہ پر تشریف لا کر ممنون فرمائیں یہ مجلس ٹھیک 7:30 بجے بلا انتظار شروع ہو جائے گی وہاں کے بعد جناب ہاشم علی صاحب روبر شوکت چند کی جوڑی یاخود پورا مجلس رضا مقرر ہے سوال علم مبارک امام زین العابدین علیہ السلام اٹھائی جائے گی محمد و محمد کا ان تمام ماتم کرنے والوں کو سلوسی سلامت ہے جناب احترام علی خان صاحب جناب احمد علی صاحب وہ ڈائریکٹر سالار میوزیم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی صوفی الحرم زمانی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا زمان یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی مائک تو نہیں ہے نا جو زیارت